آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القدر کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وما اور کس چیز نے ادراکا خبر دی آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ سوال اس رات کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، یعنی مخلوق میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ یہ جاننا اور بتانا اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کا کام ہے۔ اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ 27ویں رمضان کی شب ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن قمری کیلنڈر کی طاق اور جفت راتوں کی گنتی دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ہوتی ہے۔ مثلا آج ہمارے ہاں جو طاق رات ہے، سعودی عرب میں ممکن ہے وہ جفت رات ہو۔ اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا محتاط طریقہ یہ ہے کہ اس رمضان کے آخری عشر کی تمام راتوں میں جفت اور طاق دونوں میں تلاش کیا جائے، اور اگر واقعی 27ویں رمضان کی شب ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اس بارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ پھر یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی 27ویں شب ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ واللہ عالم۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس رات کی افضلیت کے ضمن میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس ایک رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ اس رات کی اصلیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام نزول قرآن اس ایک رات میں ہوا، خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی نہ ہوا تھا۔ واضح رہے کہ اہل عرب بڑی کثیر تعداد تصور دلانے کے لیے 1000 1000 کا لفظ بولتے ہیں، یعنی 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد اس آیت کے 2 مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بنی نوع انسان کی خیر و بھلائی کا کام جتنا اس ایک رات میں ہوا، یعنی قرآن نازل ہوا، اتنا کام کسی طویل دور انسانی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس مطلب کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ معاف کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں بعض حضرات 1000 مہینے سے مراد 1000 مہینے یا 83 سال اور 4 ماہ ہی لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس ایک رات کی بعد 83 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے جن میں شب قدر کو شمار نہ کیے جائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میری امت کو شب قدر کو تحفہ عطا فرمایا،
ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس رات مثلا مکہ معظمہ شب قدر ہوگی، اس وقت زمین کے آدھے حصے پر تو دن ہوگا اور سورج چمک رہا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اصل چیز رات ہے۔ قرآن مجید میں جب کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے تو رات کا پہلے ذکر فرمایا، نیز بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صرف لیلۃ القدر کا ذکر کر کے اس سے مراد رات اور دن کا عرصہ یعنی پورے 24 گھنٹے لی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ تورات دینے کے لیے کیا تھا، تو ان 30 راتوں سے مراد 30 راتیں اور ان کے دن بھی تھے۔ اس لحاظ سے ہر مقام پر رمضان کی کوئی مخصوص رات ہی لیلۃ القدر سمجھی جائے گی، اور اس رات کا تعین اس خاص مقام پر چاند دیکھنے سے متعلق ہوگا، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں کہ یعنی اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا 1000 مہینے تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زائد۔ تنزل نازل ہوتے ہیں الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس رات میں بِإِذْنِ ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے، جیسے کہ سورۃ التکویر میں فرمایا گیا ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہ جبرائیل علیہ السلام بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے قرب میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہاں وہ امانت دار بھی ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر عام طور پر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا خصوصی نزول دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل و تنفیذ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان میں لیلۃ القدر یا لیلۃ مبارکہ کے بارے میں ایک خصوصی بات یہ بتائی گئی فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام پورے حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی تکوینی سلطنت سے متعلق فیصلوں کے لیے سالانہ بجٹ سیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ لفظ یفرق کے لغوی معنی علیحدہ کر دینے کے ہیں، چنانچہ یفرق کا درست مفہوم یہ ہوگا کہ فیصلے جاری کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں تمام سال کے فیصلے طے کر کے تعمیل و تنفیذ کے لیے ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جو اس عظیم سلطنت کے سول سرورز کا درجہ رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیت کے مطابق یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے آسمان دنیا پر اتارا۔ اس رات میں اگلے سال کے لیے تمام اہم امور کے فیصلے کر کے تعمیل و تنفیذ کی غرض سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام قیادت میں ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ نظام کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر و امر کا ذکر سورۃ السجدہ کی اس آیت میں بھی آیا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے بعد متعلقہ فرشتے تکمیلی رپورٹیں بھی بھیجتے ہیں۔ سلام سلامتی ہی سلامتی ہے، یا وہ رات حتیٰ یہاں تک کہ مطلعی طلوع ہو جائے الفجر فجر۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، یعنی وہ رات امن و چین اور دل جمی کی رات ہے۔ اس میں اللہ والے لوگ عجیب و غریب طمانینت اور لذت و حلاوت اپنی عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت و برکت کا جو روح ملائکہ کے توسط ظہور میں آتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام فرشتے عابدین ذاکرین پر صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں رحمت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوگا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ بہرحال لیلۃ القدر بڑی بابرکت رات ہے اور یہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر سال ایک ہی مقرر رات ہو، بلکہ کسی سال 21ویں، کسی بار 23ویں اور کبھی 25ویں اور کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ جس نے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی طلب کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی خدا کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کی مہربانی شامل حال ہوگی۔ فرمایا حتیٰ مطلع الفجر، یہ کیفیت غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک برابر جاری رہتی ہے اور اس کے بعد یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور بلند درجات حاصل کرے۔ یہ نزول وہی کی رات ہے اور وہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ تمام بنی نوع انسان اس کے محتاج ہیں۔ حقیقی رہنمائی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی میں اس عظیم فضیلتوں والی رات سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ دین پر استقامت اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور شریعت اسلامی کی پابندی ہم سب کو اور تمام امت مسلموں نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔